آج وفاقی حکومت بجٹ پیش کرے گی اور بجٹ سے قبل حکومت کو ایک بڑا جھٹکا لگ چکا ہے۔ 2 یا 3 ممبران کی اکثریت کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی کے لوٹوں کو ساتھ ملا کے یہ حکومت تاریخ کے اندر نئے سے نئے ریکارڈ قائم کرتی ہے اور اعتماد کا ووٹ لیتی ہے۔ اس حکومت کو بھی آج ایک اتحادی جماعت نے الوداع کہہ دیا ہے اور انہوں نے یہ پابندی لگا دیا ہے کہ خبردار کوئی بھی ہمارا ممبر بجٹ سیشن کے اندر شرکت نہ کرے اور نہ ووٹنگ کرے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا اس کی رکنیت معطل کر دی جائے گی اور اس کو نائل کر دیا جائے گا، یعنی ڈی سیٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ بجٹ سے قبل امپورٹڈ مافیا کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ اس پر ہم نے اس ویڈیو کے اندر بات کرنی ہے۔ اور پھر عمران خان کا کیا ہوگا؟ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے درمیان جو ملاقات ہوئی، اطلاعات ہیں کہ وہ تلخ ملاقات تھی، وہ اچھے موڑ پر ملاقات ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور اب کیا ہوگا عمران خان کا، شاہ محمود کا کیا ہوگا، معاملات کس طرف جا رہے ہیں، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ اور علی محمد خان 5ویں دفعہ گرفتار کیا گیا۔ رات کو بھی ایک ان کے سیکٹری سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ علی بھائی ڈٹے ہوئے ہیں۔ 5ویں دفعہ ان کو کل لے گئے تھے ادھر مردان، ان کا آبائی علاقہ مردان، تو صبح 9 بجے ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت مردان کے اندر پیش کرنا تھا اور پھر وہاں سے وہ رہا ہوئے اور 5ویں دفعہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کل ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ پی ٹی آئی کا فخر ہیں، ایسے لوگ جو مہینوں سے جیل میں ہیں اور 5ویں دفعہ گرفتار ہو گئے، لیکن ان کے سیکٹری نے بتایا علی محمد خان کے کہ علی بھائی کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو جب فواد چودھری اور بڑی بڑی منسٹریاں لینے والے علی محمد خان جیسے جو لوگ ہیں، کارکن ہیں، وہ تو اگنور ہوتے ہیں، ان کو تو کبھی خان جو ہے وہ قریب بھی نہیں بٹھاتا۔ بہت دفعہ علی محمد خان وہ 10 اپریل کی رات کو اگر تقریر نہ کرتے قومی اسمبلی کے اندر تو شاید وہ لوگوں کے دلوں سے بھی کسی کو یاد بھی نہ ہوتا کہ علی محمد خان نام کا بھی ایک بندہ تھا۔ یعنی ان کو تو کوئی اہم منسٹری نہیں ملی، ان کو تو اس تب رات کو مجھے کچھ قریبی دوستوں نے بتایا کہ اس تقریر سے پہلے تو علی محمد خان کور کمیٹی، جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے، اس کا بھی حصہ نہیں تھی، اس کمیٹی سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ اور 2018 کے اندر علی محمد خان کو ٹکٹ بڑی مشکل سے ملا تھا۔ اور پھر کافی لوگوں نے کہا کہ جینون لوگ ہے، لائق بندہ علی محمد خان، پڑھا لکھا ہے، تو کافی پروگرام اس کے بعد ایک تھکی ہوئی منسٹری پارلیمانی امور کی ان کو دی گئی۔ تو یہ تو معاملہ تھا، لیکن اس کے باوجود شہریار افریدی، یہ لوگ ان پہ تنقید کر سکتے ہیں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ یار یہ ہارڈ لائنر ہوں گے یا جو بھی ہوگا، لیکن کھڑے ہوئے ہیں اور خان کے لیے 5ویں دفعہ یہ لوگ قربانی دے رہے ہیں، یہ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں۔ تو یہ یقینی طور پہ تمام سیاسی ورکر اور جمہوریت کو پسند کرنے والے لوگ، کسی بھی جماعت سے جن کا تعلق ہے، ایسے کارکن کسی بھی جماعت کا فخر ہوا کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جی ایک اہم خبر ایڈوکیٹ ریاض حنیف رائی صاحب ہیں اور بڑے نامور وکیل ہیں اسلام آباد کے اندر۔ ریاض حنیف رائی صاحب وہ وکیل ہیں جنہوں نے جنرل باجوہ کے خلاف پٹیشن دائر کی تھی جب وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے 2019 کے اندر۔ انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی اور اس وقت بھی یہ غائب ہو گئے تھے، اچانک بہت زیادہ پریشر آیا تھا۔ اب انہوں نے توہین عدالت کا مقدمہ دائر کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف۔ پچھلے کئی دنوں سے یہ غائب ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کا بیٹا پیش ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 3 دن پہلے آخری دفعہ ابو نے کہا کسی کے ساتھ 5 بجے میٹنگ ہے، اس کے بعد سے لاپتہ ہیں۔ حنیف رائی کے بیٹے کا عدالت میں بیان۔ ذرا بجٹ کی بڑی جلدی سے بات کر لیں، بڑا اہم دن ہے، بجٹ پیش ہوگا، بجٹ انہوں نے کہا تھا بجٹ ہم نے پیش کرنا ہے، اس کے بعد حکومت ختم کرنی ہے تو بجٹ ہم پیش کر کے جائیں گے۔ اور جو ہے آئندہ مالی سال کا 14,500 ارب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار بجٹ تجاویز ایوان میں پیش کریں گے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 1150 ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے، جو رواں سال کے مقابلے میں 31% زیادہ ہوگا۔ اس میں پارلیمنٹرین کی تجویز کردہ اسکیموں کے لیے 90 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس آمدن کا تقریباً 80% قرض اور سود کی ادائیگیوں میں چلا جائے گا۔ یعنی ملک جو پورے سال میں کمائے گا اس کا 80%
سود میں چلا جائے گا جو قرضے لیے ہوئے ہیں اور جو ہم کھا چکے ہیں، جو کسی کام نہیں لگا، جو ضائع ہو چکا ہے، 80% سود اور قرضوں کی ادائیگیاں ہوں گی اور 20% سے 25 کروڑ عوام کے پیٹ پالے جائیں گے۔ 20% سے ملک چلے گا۔ پہلے ہی ایک معمولی سا بجٹ ہے اور اس کے بعد 80% قرضوں کے اندر 20% سے سڑکیں بھی بنیں گی، 20% سے پل بھی بنیں گے، الیکشن بھی ہوگا، ادبیات بھی جائیں گی، بے نظیر پروگرام بھی ہوگا، 20% سے جناب آپ کا ملک بھی چلے گا، 20% سے ہیلتھ کا نظام بھی چلے گا، 20% سے آپ کا دفاع بھی چلے گا۔ تو یہ ہے ملک پاکستان۔ اور بجٹ سے پہلے ذرا آپ سنیے یہ کیا بڑھ کے مار رہے ہیں وزیر خزانہ صاحب۔ اور وزیر خزانہ کہتے ہیں اگر ہماری حکومت نہ آتی تو ہم خدا نخواستہ کہاں ہوتے۔ یعنی ان کا ہم نے تو ریسکیو کر لیا، اگر ہماری حکومت نہ آتی تو ملک اس سے بھی برا حال ہوتا۔ 6% گروتھ ریٹ پر چلتا ہوا ملک، اچھا چلتا ہوا ملک، ترقی کرتا ہوا، کہتے ہیں ہم نہ آتے تو پھر تو یہ بیڑا غرق ہو چکا ہوتا۔ یہ جناب اسحاق ڈار نے کہا ہے۔ اور بڑی خبر ایک اور کہ جناب جماعت ہے آپ کی، کیا ان کا نام ہے کہ جناب آپ کی بلوچستان عوامی پارٹی اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جو ہے میر عبد القدوس بزنجو کا وفاقی بجٹ سیشن کا بائیکاٹ کا اعلان۔ بلوچستان عوامی پارٹی وفاقی بجٹ سیشن کا حصہ نہیں بنے گی، یعنی باپ پارٹی۔ اراکین کو اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ قدوس بزنجو پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی کرنے والے رکن کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا۔ این ای سی اجلاس کا بائیکٹ بھی مرکزی حکومت کے رویے کی وجہ سے کیا گیا، یعنی بجٹ سیشن کا مرکزی حکومت کی رویے کی وجہ سے ہم بائیکٹ کر رہے ہیں اور ہمارا ممبر کوئی بھی نہ جائے، اگر وہ جائے گا تو پھر اس کا جو ہے وہ اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک معاملہ ہے۔ ایک جی بڑی سائنس آج دریافت کی ہے، ہمارے سینئر صحافی ہیں اور جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں مراد سعید صاحب آج کل جو بھی ویڈیو یا آڈیو میسج ریکارڈ کرتے ہیں وہ پیچھے واش روم کی ٹوٹی یا کموڈ چلا دیتے ہیں تاکہ ان کی لوکیشن ٹریس نہ ہو۔ تو یہ دنیا کی ایک نئی دریافت جو ہے وہ کرتے ہیں عزت مآب جاوید چودھری صاحب کہ وہ ان کی لوکیشن تاکہ ٹریس نہ ہو۔ جہانگیر ترین کے حوالے سے بڑی جلدی سے بات کر لوں۔ ایک تو امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پرانے انڈوں کو نئی ٹوکری میں ڈالنے سے استحکام نہیں آئے گا، اس سے کوئی استحکام نہیں آنے جا رہا۔ اور پھر میں سن رہا تھا سینئر صحافی ہیں سہیل وڈائی صاحب نے کہا جہانگیر ترین سے ہاتھ ہو چکا ہے، اور وہ جن کے اشاروں پر چل رہے ہیں، سارے یہ صحافی تقریباً کہہ رہے ہیں جن کے وہ اشاروں پر چل رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر کسی کو خواب دکھاتے ہیں کہ تمہیں وزیر اعظم بنا دیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے، اور کسی کے خواب پورے نہیں ہوتے، وہ استعمال ہو جاتا ہے ٹیشو پیپر کی طرح۔ تو سہیل وڈائی صاحب نے اس پہ کہا کہ جب تک نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرے، حمایت نہ کرے، تب تک جہانگیر ترین ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے، اور جب تک جہانگیر ترین کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف پی ٹی آئی اپنا بندہ نہ کھڑا کرے، اگر پی ٹی آئی نے بندہ کھڑا کر دیا تو پھر جہانگیر ترین کا کوئی بندہ بھی جیت نہیں سکے گا۔ تو مختصر یہ کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ جنہوں نے خواب دیکھے ہوئے ہیں، ایک نئی جماعت بنا لی ہے، ان کے ساتھ ہینڈ ہو چکا ہے، ان کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے۔ سانحہ 9 مئی کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے اور تحقیقات کو اوورسیز پاکستانیوں تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا، اور بہت سارے ایسے اوورسیز ہیں بھی جو ضرورت سے زیادہ لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں اور ایسی گفتگو کرتے ہیں، خود تو ملک کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے جیسے لوگ جو ملک کے اندر ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، اور اوورال ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو بغاوت پر اکساتے ہیں، یہ لوگوں کو، یعنی یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یہ لوگوں کو جو ہے نا گمراہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو تو پرواہ نہیں ہے کسی کی، وہ کہتے ہیں جلا دو، مار دو، گرا دو، یہ کر دو۔ تو لہٰذا اب جو ہے وہ وہاں تک تحقیقات جائیں گی اور ان کی انویسٹیگیشن 5 لوگوں کی لسٹیں بن چکی ہیں۔ پرویز خٹک ہم خیال ساتھیوں کے ہمراہ پارٹی میں شامل ہوں گے، جہانگیر ترین کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو چکے ہیں۔ پہلے خبریں آئی تھی کہ جہانگیر خان پرویز خٹک صاحب اپنی جماعت بنانے جا رہے ہیں، اور ملک کی زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک گر گئے ہیں، سرکاری ذخائر $4 ارب سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ آج بجٹ پیش ہونا ہے اور ملکی ذخائر کا آج یہ حال ہو گیا ہے۔ افسوسناک ایک خبر آ رہی ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ایڈوکیٹ حیدر مجید کی 16 سالہ بھائی اور بہن کو پولیس پکڑ کر لے گئی، وکیل سلمان شاہد کا دعویٰ۔
یہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، اگر ایسا ہو رہا ہے تو انتہائی شرمناک ہے۔ پھر جو کل جماعت بنی ہے نا، میں نے بی بی سی کو دیکھا، میں نے کافی انٹرنیشنل بین الاقوامی میڈیا آؤٹ لیٹس کو پڑھا، جس پر ایک ہی ہیڈنگ لگی ہوئی تھی کہ اترے اور مرجھائے ہوئے چہروں کے ساتھ نئی سیاسی جماعت کا آغاز۔ بی بی سی پر بھی یہی لکھا تھا، اور بھی بہت سارے آؤٹ لیٹس پر میں نے پڑھا جہاں پہ تھا کہ اترے ہوئے مرجھائے ہوئے منہ چھپاتے ہوئے لوگ نئی جماعت بنا رہے تھے۔ ذرا اندازہ کیجئے، جو لوگ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے، منہ چھپا رہے تھے پارٹی کی لانچنگ پر، وہ لوگوں کا سامنا کس طرح سے کریں گے؟ تو یہ ابھی تک کے معاملات ہیں۔ بہرحال میں حیران ہوں کہ یہ جو نئی سائنس لے کر آئے ہیں ہمارے جاوید چودھری صاحب، کیسے کیسے لوگ اور کہاں کہاں کی آ جاتے ہیں اور پھر سینئر صحافی بن جاتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔